چبوترے کے قریب عجیب ہنگامہ برپا تھا۔ سردار لوگوں کو بار بار خاموش ہونے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن کانوں پر ہی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ عبداللہ وقت مقررہ پر اپنی جھونپڑی سے وہاں پہنچا تو ہنگامے میں مصروف لوگ ایک دم خاموش ہو گئے۔ سردار کو سخت حیرت ہوئی کہ جس ہنگامے کو وہ آدھے گھنٹے سے ختم کرنے کے لیے زور لگا رہا تھا، عبداللہ کے آتے ہی تمام لوگ بالکل خاموش ہو کر اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے ہیں۔ عبداللہ نے سردار سے پوچھا کہ یہ ہنگامہ کس بات پر ہو رہا تھا۔ سردار نے بتایا کہ چند سال پہلے ہمارے جزیرے کے قریب ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا جس کی آبادی تقریباً 150 افراد سے زیادہ نہیں تھی۔ ایک بار سمندری طوفان کی وجہ سے یہ چھوٹا سا جزیرہ ڈوب گیا۔ جزیرے کے لوگوں نے کشتیوں پر بیٹھ کر بڑے مشکل سے جان بچائی، لیکن پھر بھی کئی لوگ سمندری طوفان کی نظر ہو گئے۔ تقریباً 100 کے قریب لوگ ہمارے جزیرے تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکے۔ ہم نے ہمدردی کے جذبے کے تحت شمال کی جانب ساحل سمندر کے کنارے انہیں رہنے کے لیے ایک جگہ دے رکھی ہے۔ یہ لوگ وہیں رہتے ہیں، انہیں ہمارے لوگوں کے ساتھ میل ملاپ کی اجازت نہیں۔ اگر ان کے پالتو جانور اپنی محسوس حدود سے باہر آ کر ہماری فصلوں یا درختوں کو نقصان پہنچائیں تو اس کا سختی سے جواب دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے کئی بار آپس میں ہنگامہ اور تصادم بھی ہو جاتا ہے۔ آج بھی ایسی صورتحال پیش آئی ہے۔ ان لوگوں کے پالتو جانور ہمارے کھیتوں میں گھس آئے تھے، جس سے کئی لوگوں کی فصلیں خراب ہو گئی ہیں۔ ہمارے لوگوں کا مطالبہ ہے کہ ان غیر لوگوں کو یہاں سے نکال دیا جائے، یہ کسی دوسرے جزیرے میں جا کر رہیں۔ یہ وہ ہنگامہ ہے جو اس وقت ہو رہا تھا اور اس کا حل سمجھ میں نہیں آ رہا، سردار نے بے بسی کے حال میں عبداللہ کو بتایا۔ کل میں نے سب سے اچھی اور سب سے سچی کہانی کو جس جگہ چھوڑا تھا، اس جگہ ساگو نے پوچھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آ کر سب سے پہلے کیا کام کیا تھا۔ وقت کی کمی کی وجہ سے میں نے ساگو سے کہا تھا کہ اس کے متعلق اگلے روز بتاؤں گا۔ عجیب اتفاق ہے کہ آج میں جس بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ بات اگر آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گئی تو یہ روز روز کی لڑائی اور جھگڑا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ عبداللہ کی بات جاری تھی کہ سردار نے جلدی سے پوچھا، وہ کیسے؟ میں نے کل جہاں سے کہانی چھوڑی تھی وہاں سے دوبارہ شروع کروں گا تو آپ لوگوں کو اپنے مسئلے کا حل سمجھ میں آ جائے گا۔ عبداللہ نے کہانی دوبارہ شروع کرتے ہوئے کہا، رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہ لوگ جو ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے انہیں مہاجر کہا جاتا تھا، اور وہ لوگ جو مدینہ کے رہنے والے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا انہیں انصار کہا جاتا تھا۔ انصار نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے والے مسلمانوں کو اپنا مہمان بنایا تھا۔ عربی زبان میں انصار مدد کرنے والوں کو کہتے ہیں، اس لیے مدینہ کے مسلمان انصار کہلائے۔ رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انصار سے مخاطب ہو کر فرمایا، آج سے یہ تمہارے بھائی ہیں۔ اس کے بعد رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مہاجر اور ایک ایک انصاری کو بلاتے ہوئے فرماتے، آج سے تم دونوں بھائی بھائی ہو۔ اسی طرح عبداللہ کی بات جاری تھی کہ سردار نے کہا، بس میری سمجھ میں ساری بات آ گئی ہے۔ میرے جزیرے اور ساتھ والے ڈوبے ہوئے جزیروں کے لوگوں کے درمیان لڑائی اور فساد کا ایک ہی حل ہے کہ ان دونوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا جائے۔ میں آج اعلان کرتا ہوں، سردار نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ وہ لوگ جو کچھ دیر پہلے آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے انہوں نے آپس میں بغل گیر ہونا شروع کر دیا۔ جزیرے پر رہنے والے ہر فرد کے لیے یہ انوکھا منظر تھا کہ کئی سال سے معمولی باتوں پر لڑنے اور جھگڑنے والے لوگ آپس میں گلے مل رہے تھے اور شیر و شکر ہو رہے تھے۔ آج میرے لیے خوشی و مسرت کا یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ خوشی کے اس موقع پر میری جانب سے جزیرے کے تمام لوگوں کے لیے رات کے کھانے کی دعوت عام ہوگی اور کھانے کی اس تقریب کے خاص مہمان عبداللہ ہوں گے۔ سردار نے جیسے ہی اعلان کیا، چاروں جانب ہمارا سردار زندہ باد، ہمارا سردار زندہ باد کے نعرے گونجنے لگے۔ نعروں کی شدت میں کمی واقع ہوئی تو عبداللہ نے سب سے اچھی اور سب سے سچی کہانی کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہوئے کہا، انصار اور مہاجرین کے درمیان قائم ہونے والا بھائی چارہ دنیا کی منفرد مثال تھی۔ مسلمانوں کے درمیان قائم ہونے والا یہ رشتہ اتنا مضبوط تھا کہ انصار نے اپنے مہاجرین بھائیوں کو اپنے کاروبار اور جائیداد تک میں ساتھی بنا لیا۔ جس کے پاس 2 گھر تھے اس نے 1 گھر اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا، اور اگر کسی کے پاس گھر کا سامان نہ تھا تو اپنا آدھا سامان اپنے مہاجر بھائی کے حوالے کر دیا۔ دوسری طرف مہاجر بھی ایسے تھے جو اپنے انصاری بھائیوں پر بوجھ بننے کی بجائے محنت و مزدوری اور چھوٹا موٹا کاروبار کر کے اپنی روزی کمانے لگے۔ عبداللہ سانس لینے کو رکا تو باکو نے کہا، میرے خیال میں کہانی ختم ہو گئی ہے۔ اب تو سب لوگ آرام اور سکون سے رہنے لگے ہوں گے اور اپنے اپنے کاروبار میں مگن ہو گئے ہوں گے۔ ابھی تو کہانی جاری ہے اور اس میں آگے کئی اتار چڑھاؤ آنے والے ہیں، اس لیے خاموشی سے کہانی سنتے جائیں۔ عبداللہ نے یہ کہتے ہوئے دوبارہ کہانی شروع کی، یہ صرف شہر جو رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد مدینہ النبی بن گیا تھا،
پھر اسے صرف مدینہ کہا جانے لگا۔ اس شہر میں یہودیوں کا بہت بڑا اثر تھا۔ زمینوں اور جائیداد کے زیادہ تر یہی مالک تھے۔ بازاروں میں اکثر دکانیں انہی کی تھیں، تجارت بھی انہی کے ہاتھ میں تھی۔ یہ یہودی کون تھے؟ ساگو نے پوچھا۔ رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی آئے ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی شامل تھے۔ ان کے ماننے والوں کو یہودی کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو آسمانی کتاب نازل ہوئی اس کا نام تورات ہے۔ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو آسمانی کتاب نازل ہوئی اس کا نام تورات ہے۔ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو نیکی اور اچھائی کی باتیں بتائی تھیں اور حکم دیا تھا کہ ان سب باتوں پر عمل کرو، لیکن انہوں نے اپنے نبی کو چھوڑ کر بری باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر ان کی ساری شان و شوکت ختم کر دی۔ مدینہ میں جو یہودی آباد تھے وہ بھی اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات چھوڑ چکے تھے اور برے کاموں پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے باوجود مدینہ میں تجارتی اور مالی لحاظ سے یہودیوں کو برتری حاصل تھی۔ یہ تو حیرت کی بات ہے، تاکو نے کہا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ وہ نافرمانی کرنے والوں کو ڈھیل دے دیتا ہے۔ انہیں دنیا میں بظاہر کامیابیاں بھی حاصل ہوتی ہیں جن سے لوگ متاثر اور مرعوب ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے، لیکن دراصل یہ دوسرے لوگوں کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے پر قائم رہتے ہیں یا نافرمانیوں کی کامیابیوں کو دیکھ کر وہ بھی ان کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ عبداللہ نے بتایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد پر یہودیوں نے کیا رد عمل ظاہر کیا؟ راکو نے پوچھا۔ یہودی اگرچہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، لیکن اپنے نبی کی تعلیمات چھوڑ دینے کی وجہ سے ان کے اندر دنیا کی محبت اتنی زیادہ رچ بس چکی تھی کہ وہ اپنے علاوہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ اس لیے انہوں نے مدینہ منورہ میں رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر قطعاً خوشی کا اظہار نہ کیا، بلکہ اندر ہی اندر ان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہو گئے۔ اس صورتحال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل کیا تھا؟ باقو نے دریافت کیا۔ رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے برے ارادوں کو بھانپ لیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ منورہ میں آتے ہی ان کے برے لوگوں سے الجھ کر اصل دعوت یعنی اللہ کا پیغام کو عام کرنے کے لیے آپ کی توجہ ہٹ جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن جاری رکھنے کے لیے مدینہ کے یہودی سرداروں کو اپنے پاس بلا کر ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ عبداللہ نے بتایا۔ میثاق مدینہ میں مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان کن باتوں پر اتفاق ہوا؟ ساگو نے پوچھا۔ اس معاہدے میں طے ہوا کہ مسلمان اور یہودی اپنے اپنے مذہب پر آزادی سے عمل کریں گے اور مذہب کے علاوہ دوسری باتوں میں دونوں ایک جماعت سمجھے جائیں گے۔ اگر ایک مسلمان صلح کر لے تو وہ سب مسلمانوں کی طرف سے صلح سمجھی جائے گی۔ اگر کسی دشمن سے مسلمانوں کی لڑائی ہوگی تو یہودی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے اور ان کے دشمنوں سے لڑیں گے۔ اگر کوئی دشمن مدینہ منورہ پر حملہ کرے گا تو مسلمان اور یہودی مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، اور اگر صلح ہو جائے تو دونوں کی طرف سے صلح سمجھی جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر مسلمانوں اور یہودیوں میں کسی بات پر جھگڑا ہوگا تو اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ عبداللہ نے بتایا۔ یہودیوں کے ساتھ اس معاہدے کے بعد تو چاروں جانب امن اور سکون ہو گیا ہوگا؟ تاکو نے خیال ظاہر کیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ یہودیوں کی ہزارہا سال کی تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے تو اپنے نجات دہندہ اللہ کے نبیوں سے بھی وفا نہیں کی تھی۔ وہ تو اپنے معمولی فائدے کی خاطر انہیں قتل تک کرنے سے دریغ نہیں کرتے تھے۔ وقتی طور پر تو سکون ہو گیا، لیکن وہ موقع کی تلاش میں تھے، کیونکہ مکہ سے مدینہ آنے والے مسلمانوں کی وجہ سے یہودیوں کی تجارت اور سودی کاروبار کو نقصان پہنچا تھا۔ مکہ سے آنے والے مسلمانوں میں تاجر بھی تھے، اس لیے مدینہ میں ان کی کاروباری اجارہ داری بھی ختم ہو گئی تھی، اسی لیے انہیں مسلمانوں پر سخت غصہ تھا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہودیوں کا ایک سردار ہوئی بن اخطب اور اس کا بھائی ابو یاسر ایک دن رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں سارا دن بیٹھے رہے۔ جب وہ شام کو واپس گھر پہنچے تو اس سردار کے بھائی نے پوچھا کہ تمہارا اس نبی کے متعلق کیا خیال ہے؟ حی بن اخطب نے جواب دیا، جب تک میری زندگی ہے میں ہر حال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھوں گا۔ عبداللہ نے بتایا۔ یہودیوں کا یہ رویہ تو بہت برا تھا، تاکو نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ یہودیوں کی شاید فطرت ہی ایسی ہے کہ جو انہیں امن مہیا کرتا ہے اس سے بھی سانپ کی طرح ڈسنے سے باز نہیں آتے۔ رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کے ذریعے سے انہیں امن اور سکون کی کھلی ضمانت دی تھی، لیکن وہ مسلمانوں کو ہر موقع پر نقصان پہنچانے کی کوشش میں مصروف رہتے تھے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں
کہ مدینہ کے دو قبائل اوس اور خزرج کے جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، ایک یہودی شاعر نے دونوں قبائل کے لوگوں کی موجودگی میں ماضی کی باہمی جنگوں کے حوالے سے اشعار پڑھے تو دونوں قبائل کے لوگ ماضی کی تلخ باتیں یاد کر کے ایک دوسرے سے لڑنے مارنے پر تیار ہو گئے۔ جب رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کی اس مکارانہ سازش کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں تشریف لے گئے اور دونوں قبائل کے لوگوں کو یہودیوں کی سازش سے آگاہ کیا، اور دونوں قبائل ایک بار پھر شیر و شکر ہو گئے۔ یہودیوں کی بات چلی ہے تو یہ بھی بتا دوں کہ مکہ کے مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مدینہ کے انصار اپنے مہاجر بھائیوں کی دل و جان سے خدمت کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر یہودی بڑی مکاری سے انصار مدینہ سے کہتے کہ تم اپنے بال بچوں کا بھی خیال کرو، اپنا تمام مال اسباب مکہ کے ان مہاجروں پر خرچ کر دو گے تو تم غریب اور مفلس ہو جاؤ گے۔ عبداللہ نے بتایا، توبہ توبہ، یہودی تو واقعی بہت بری قوم ہے، بھگوان اس قوم سے سب کو بچائے۔ راکھو نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، یہودیوں کے اشتعال دلانے پر مکہ کے سرداروں نے کب مدینہ پر حملہ کیا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا، اس کے متعلق کل بات ہوگی۔ عبداللہ نے یہ کہا اور اپنی جھونپڑی کی جانب چل دیا۔